السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عنایت اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں السید قرآن۔ دوستو، آج ہماری گفتگو کفر کے نقصانات کے بارے میں ہوگی، تو چلتے ہیں۔ کفر ایک بہت بڑی جہالت ہے، بلکہ سب سے بڑی جہالت کفر ہی ہے۔ اس سے بڑی اور جہالت کیا ہوگی کہ انسان اپنے خالق سے ناواقف ہو۔ ایک شخص کائنات کے اتنے بڑے کارخانے کا دن رات چلتے ہوئے دیکھتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ اس کارخانے کو بنانے اور چلانے والا کون ہے، وہ کون کاریگر ہے جس نے لوہے، کولے، سوڈیم، کیلشیم اور ایسی چند چیزوں کو ملا کر انسان جیسی لاجواب مخلوق پیدا کی۔ ایک شخص دنیا میں ایسی چیزیں اور ایسے کام دیکھتا ہے جس میں بے نظیر انجینئری، ریاضی دانی، کیمیائی دانی اور ساری دانائیوں کے کمالات نظر آتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتا کہ وہ علم، حکمت، دانش والی ہستی کون ہے جس نے کائنات کے یہ سارے کام سر انجام دیے۔ سوچو اور غور کرو، ایسے شخص کے لیے علم کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کو شروع میں ہی جہالت کا اندھیرا نظر آئے گا اور آخر میں بھی وہ اندھیرے کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ کفر ایک ظلم ہے، بلکہ سب سے بڑا ظلم کفر ہی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز سے اس کی طبیعت اور فطرت کے خلاف زبردستی کام لیا جائے۔ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ ان کی فطرت اسلام یعنی قانون خداوندی کی اطاعت کرتی ہے۔ خود انسان کا جسم اور جسم کا ہر حصہ اسی فطرت پر پیدا ہوا۔ خدا نے ان چیزوں پر حکومت کرنے کا اختیار انسان کو تھوڑا دیا تو ہے، مگر ہر چیز کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس سے خدا کی مرضی کے مطابق کام لیا جائے۔ لیکن جو شخص کفر کرتا ہے وہ ان چیزوں سے ان کی فطرت کے خلاف کام لیتا ہے۔ اپنے دل میں دوسروں کی بزرگی، محبت اور خوف کے بت بنا لیتا ہے، حالانکہ دل کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خدا کی بزرگی، محبت اور خوف ہو۔ وہ اپنے تمام اعضاء سے اور دنیا کی ان سب چیزوں سے جو اس کے اختیار میں ہیں خدا کی مرضی کے خلاف کام لیتا ہے، حالانکہ ہر چیز یہ چاہتی ہے کہ اس سے قانون خداوندی کے مطابق کام لیا جائے۔ بتاؤ، ایسے شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اپنی زندگی میں ہر چیز پر بلکہ خود اپنے وجود پر ظلم کرتا ہے؟ کفر صرف ظلم ہی نہیں بلکہ بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی بھی ہے۔ کفر اور نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھائے گا، پھر جب وہ اس دنیا سے گزر کر آخرت کے عالم میں پہنچے گا، وہ سب چیزیں جن پر وہ تمام عمر ظلم کرتا رہا، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ پاؤں، فرض کہ اس کے جسم کا ہر ایک حصہ خدا کی عدالت میں اس کے خلاف بولے گا۔ اس ظالم نے تیرے خلاف بغاوت کی اور اس بغاوت میں ہم سے زبردستی کام لیتا رہا۔ وہ سب آلات و اسباب جن سے اس نے
بغاوت میں کام لیا، اب اس کے مقابلے میں فریادی بن کر آئیں گے، اور وہ خدا جو حقیقی منصف ذات ہے ان مظلوموں کی فریاد سن کر اس باغی کو ذلت کی سزا دے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغاوت، ناشکری اور نمک حرامی سے بچائے، آمین۔ آئندہ ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔